السلام علیکم دوستو، عمومی طور پہ میں سیاسی ویڈیو ڈالتا ہوں اور انالیسس کرتا ہوں، یا اگر کوئی خبر ہو تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پھر پرانے ہم آپ کو اخبارات اور سیاسی جو معاملات چل رہے ہیں ملک کے اندر اس کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں. آج میں علیزہ سحر کے اوپر یہ کرنا چاہ رہا ہوں ویڈیو، جن کی یوٹیوب کے اوپر کوئی جو یوٹیوبر ہیں بڑی سکسیزفل، اور ان کی ویڈیو لیک ہوئی کوئی ذاتی نوعیت کی. اس حوالے سے میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ ابھی علیزہ کا اپنا موقف بھی آیا ہے تو جو سٹوریز تھی وہ سامنے آئی ہیں. صرف ویوز لینے کے لیے یا جس طرح کوئی چیز جس ٹائم ٹرینڈ پہ ہوتی ہے اس کے اوپر اسی طرح آگے بغیر تحقیق کیے لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں سوچتے کہ ذاتی نوعیت کے اگر کوئی حملے کیے جائیں گے، ذاتی نوعیت کے کوئی اگر الزامات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کتنی تحقیقات کی ہیں، کیا ہے. یہ میرے خیال میں اخلاقی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن جس وقت صبح میں نے علیزہ کی سنی، علیزہ سحر کی، جب میں نے ان کا موقف سنا تو مجھے تھوڑی سی دکھ بھی ہوا، اور ان کی جو کنڈیشن تھی خاص طور پہ، اور اس میں بڑا ان کا جو دکھ تھا وہ اندر سے بول رہا تھا. انہوں نے جس طرح بتایا کہ میں جس بندے نے میری یہ ویڈیو لیک کی ہے میں اس کا نام بھی سامنے لے کے آؤں گی. انہوں نے ان کے ویئر اباؤٹ کا بھی بتایا کہ پہلے وہ تھا لاہور میں یا ملتان میں، پتہ نہیں جہاں پہ بھی، لیکن اب قطر میں ہے. اور ان کے حوالے سے انہوں نے سائبر کرائم کو بھی جا کے بتایا ہے اور ان کے میسیجز وغیرہ سارے آگے کیے ہیں. ہمارے ہاں ایک عجیب سا وکٹم بلیمنگ والا جو کردار ہے یا اس طرح کا وہ ہے. ذاتی لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے. ہر بندہ جو ہے، جتنے بھی انسان ہیں وہ غلطی کا پتلا ہے. اس کو آپ غلطی کہہ لیں یا کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنا کہہ لیں، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں لیفٹ اور رائٹ ہے. ایک بندہ ریلیشن کو برا نہیں سمجھتا، دوسرے سمجھتا ہے، لیکن میں اس کو بالکل سائڈ پہ رکھتا ہوں. اگر اس نے کسی پہ ٹرسٹ کیا تھا علیزہ نے، اور اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ کس طریقے سے، پھر انہوں نے کہا کہ میں بہت دکھی ہوئی ہوں. ان کے حوالے سے پھر خبریں بھی آئی کہ ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، زہر کھا لیا ہے یا جو بھی کیا ہے. علیزہ کے حوالے سے مجھے نہیں پتہ تھا. ان کی میں ویڈیو شارٹ کہیں ٹک ٹاک پہ یا اس پہ نظر آ جاتی تھی، انسٹاگرام پہ، لیکن مجھے ان کا نام نہیں پتہ تھا. جس ٹائم میں نے پھر ان کی تصویر دیکھی پھر مجھے پتہ اچھا یہ علیزہ ہے. اتنا مجھے پتا تھا کہ انہوں نے جب کوئی گھر ور بنایا تھا اپنی محنت کے ساتھ، جس طرح انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ بڑی محنت کیا، بڑی سٹرگل کیا انہوں نے 2017 سے لے کے ابھی تک، تو گھر بنایا تھا. پھر ان کے والد صاحب کو دیکھ کے بڑی ایک جس طرح کہتے ہیں کہ اچیومنٹ، سکسیس سٹوری تھی، وہ ایک اچیومنٹ سمجھا جانا چاہیے کہ انہوں نے ایک چیز اچیو کی تھی. اور جس طرح عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ والدین کے لیے بیٹی اگر اس طرح کمائے تو وہ ایک قسم کا بیٹا بن کے کھڑے. خود اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق ہے، لیکن خود جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ میں بیٹا بن کے دکھاؤں گی، تو میں انہی کی زبان کو اگر استعمال کرتے ہوئے یا انہی کے ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑی مجھے اجازت دیجیے. تو وہ محنت تھی، سارا کچھ تھا. لیکن یہ جو کچھ ہوا اس سے پتہ نہیں کتنا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن چھپا رہتا ہے، سامنے نہیں آتا. ایک بات تو یہ ہے کہ جس کے اوپر ٹرسٹ کیا، جس نے ان کے ٹرسٹ کو ٹھیس پہنچائی ہے، وہ بھی تو ایکولی ذمہ دار ہے، وہ بھی تو ایکولی رسپانسبل ہے. اس نے تو بلکہ زیادہ فراڈ کیا ہے. یہ تو ہیومن سائیکی ہے کہ ایک مطلب ہے لڑکی یا لڑکا کا مائل ہونا، یہ ایک ہے نیچر کے اندر ہے. لیکن اس نے اگر وہ شادی وادی، مجھے نہیں پتا کہ اس کے کیا تھا، ظاہر شادی کے لحاظ سے اس نے کوئی وعدے کیے ہوں گے یا جو بھی کیے ہوں گے، اس نے ٹرسٹ کر لیا اور اس قسم کا جو ٹرسٹ کا ایک نقصان پہنچایا، جو ٹھیس پہنچائی ہے. وہ ان کے جو ایکسپریشن ہیں علیزہ کے، وہ اس سے بالکل واضح ہیں. اس کے دکھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، یعنی کہ پھر وہ جو اس کے ساتھ اس بندے نے کیا ویڈیو لیک کر کے، وہ تو کیا ہی کیا، لیکن بعد میں جو سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا، جو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کے حوالے سے باتیں کی گئی، جو الزامات لگائے گئے، پھر وکٹم بلیمنگ کی گئی. ایک بندے کے اوپر جو اتنا بڑا ایک قسم کا پہاڑ ٹوٹا ہو، مطلب آپ خود سوچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ والا اسی کرب سے اور دکھ سے نہ بندہ گزر پا رہا ہو تو اس کے ساتھ ہی اس قسم کے حملے کر دیے جائیں. تو میرے خیال میں یہی ہمارے رویے ہیں، اور یہی ہماری بجائے اس کے کہ اس ٹائم ان کو حوصلہ دینے کے، بجائے اس کے کہ ان کی ڈھارس باندھنے کے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے تاکہ کوئی اس ٹینشن کے ماحول میں کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جس نے یہ سارا کچھ کیا اس کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے ہم اس قدر اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے ایک کوئی ویڈیو بنائی ہے، کوئی وکٹم بلیمنگ یا کوئی غلط قسم کے الزامات لگائے ہیں، ذاتی نوعیت کی کوئی چیز کہہ دیا، تو کوئی اگلا دوسرا سننے والا بندہ اس حد تک بھی ڈسارڈ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بھی لے سکتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی وقت کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ایک غلط حرکت سے کسی بندے کی
کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں رویے اس قسم کے ہیں کہ ایک اسی کے اندر چسکے لیتے ہیں. مزے کی بات، اب جتنے بھی لوگوں نے دیکھی ہوگی ویڈیو دیکھنے کی کوشش کی ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے چسکا پوائنٹ آف ویو سے کی ہوگی، اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کی ہوگی جس طرح وہ اکثر ٹی وی پہ بتاتے ہیں، یا کہ جس ٹائم کوئی ریپ کیس جاتا ہے تو پولیس اسٹیشن میں ہو تو وہ آگے جا کے پوچھتے ہیں کہ مطلب وہ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ بندہ جو وہاں پہ رپورٹ کروانے کے لیے آیا ہوتا ہے، ایف آئی آر کٹوانے کے لیے یا پرچہ کروانے کے لیے، وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں آ گیا، میں کدھر آگے پھنس گیا ہوں. تو ہمارے ہاں یہ چسکا پوائنٹ آف ویو ہے. ہمارے ہاں اداکاروں یا ان کی ذاتی نوعیت کی زندگی کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، بعد میں اس کا اینڈ مذہب کے اوپر کر دیا جاتا ہے. خود ان کے بارے میں سارا کچھ جان بھی رہے ہوتے ہیں، خود ان کے بارے میں سارا کچھ پتہ بھی ہوتا ہے، یا تو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو تو پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا دینی ذہن ہے یا یہ اور طرح کا ہے، یہ اس طرح نہیں سوچتا. اچھا، دین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. مزے کی بات ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزامات لگائیں، کسی کی ذاتی نوعیت کی زندگی کو چالیں، کسی کی ذاتی زندگی کے اندر جھانک کے دیکھیں، اس میں وہ بھی اجازت نہیں دیتا. بہرحال علیزہ صاحبہ کے حوالے سے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے جس طریقے سے اس چیز کو سامنے رکھا ہے. میرے خیال میں ان کا کرب جو ہے وہ 2-2.5 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین، یہ کچھ چیز تھی، یہ کچھ میرے اپنے جو خیالات تھے جو میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا وہ آپ تک پہنچانے تھے. ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.